السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 44 اور 45 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیًا وکفی باللہ نصیرا۔ اس آیت مبارکہ میں یہود کے بارے، خصوصی طور پر ان کی خود جو کتاب ہے اس کی تحریف کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی، خود تو گمراہ ہوئے اور تمہیں بھی گمراہ کر دیں۔ فرمایا الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا، کہ انہیں دیا گیا ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، ایک حصہ تورات اور ایک حصہ انجیل، یعنی دونوں یہ نازل ہوئیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہر اعتبار سے کامل کتاب جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اس کا نزول ہوا۔ یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں، یشترون ضلالت کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں۔ خود تو گمراہ ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں، یہ کتنے وہ بدبخت ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان کی بجائے کفر کو پسند کرتے ہیں، یعنی ہدایت کی بجائے گمراہی کے راستہ جو ہے اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ کی یہ کوشش تھی، اس طرح یہود کا یہاں تذکرہ ہے، آ جاتا ہے کہ مشرکین مکہ بھی، انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ لوگوں کو لہو و لعب میں مشغول کر کے انہیں قرآن سننے سے روک دیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایران سے رستم و اسفندیار کے قصے منگوا کر داستان گوئی اور اس طرح کے گانے بجانے والے لونڈیاں اور آلات موسیقی درآمد کیے، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو ان میں مشغول کر دے تاکہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف توجہ نہ دیں۔ تو اسی طرح مدینہ میں یہود کا بھی معاملہ تھا کہ وہ خود گمراہ کن مشاغل میں تو مشغول تھے ہی، اور چاہتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں، جس طرح کہ آج ہمارے زمانے میں صورتحال ہے کہ کہیں کوئی کرکٹ کا میچ یا کوئی اس طرح کے ٹی وی پہ چل رہا ہو تو لوگ پاگلوں کی طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو نماز کی طرف جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو یہی شیطان کا ایک وار ہے جو یہود نے مسلمانوں پر استعمال کیا، اور پھر مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر استعمال کیا، اور آج یہاں طاغوتی طاقتیں مسلمانوں میں استعمال کر رہی ہیں کہ ان کو لہو و لعب میں مشغول کر کے دین کے راستے سے ان کو دوسری طرف جو ہے موڑ دیا جائے۔ اس کے لیے وہ بڑے بھاری معاوضے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھا گیا کہ گیمز پر کتنے اخراجات ہو رہے ہیں، لیکن جب کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات یا کوئی مذہبی تہوار یا کوئی اس طرح کا کوئی اجلاس مجلس کوئی منعقد ہوتی ہے تو لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے، لہو و لعب کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو آگے فرمایا واللہ عالم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب، اللہ فرما رہے ہیں میں جو تمہارے دشمن ہیں جو شروع سے لے کر آج تک چل رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جانتا ہے
وکفا باللہ ولیہ، اللہ تمہارا دوست ہے، کافی ہے، ولی ہے، وکفا باللہ ولیہ، اللہ تمہارے لیے تمہارا دوست کافی ہے، وکفا باللہ نصیرہ، اور اس کی مدد، اس کی پشت پناہی، وہ مددگار ہونے کے حوالے اعتبار سے بھی وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان باتوں میں نہ ہو، اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ کافی ہے تمہارے لیے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو اسلام سے شروع سے ہی جن سے واسطہ پڑ رہا ہے اسلام کو، کہ طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں لوگوں کی توجہ لہو لاو، کھیل تماشا، گانا باجا، اس کی طرف مبذول کر رہی ہیں۔ پہلے یہود نے یہ کام کیا، پھر مشرکین مکہ نے کیا، اور آج تو ہمارے ہاں یہ بڑی وافر مقدار میں ہو رہا ہے کہ ڈانس، ناچ، ایسے پروگرام، گانے بجانے کے پروگرام اور گیمز، جن کو گیمز کا نام دیا جاتا ہے، کرکٹ لکھو لیجیے، جب کرکٹ ہوتی ہے لوگ دیوانوں کی طرح ٹی وی پر بیٹھے ہیں، دیوانوں کی طرح گراؤنڈ میں ساری رات وہ میچ دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا پروگرام دینی اصلاحی پروگرام ہو تو اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی، اس طرف یہ ہمارا عملی ہم نے یہ چیزیں سب دیکھی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ دین کے معاملے میں اگر کہیں اخراجات کی بات ہے تو لوگوں کے پاس وہ غریب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات ہیں، کوئی میجک شو ہو رہا ہے، کوئی گیمز ہو رہا ہے، وہاں نہ اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے دیتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے اندر اس چیز کا بیج بو دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ والے ہیں نا، انہیں یہ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو دشمن ہے نا، اللہ جانتا ہے تم دل برداشتہ نہ ہو، تم اللہ کے دین میں یا اس کی تبلیغ کے لیے یا اس کو پھیلاؤ کے لیے یا اس پر عمل کرنے کے لیے تم اپنا کردار ادا کرتے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں وہی تمہارا کارساز ہے اور کافی ہے، اور وہ تمہاری مدد و نصرت کرنے والا ہے، وہ کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لو لاب اور ایسے خرافات سے، ٹھیک ہے گیمز، کھیل یہ زندگی کا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک حصہ ہے، اس کو اسی طریقے سے لیں، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو تو ہمیں اس کو ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ گیمز کو۔ گیم کے لیے تو ساری رات ہم جاگ سکتے ہیں، سارا دن دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہم صبح میں جاگ نہیں آتی ہے، ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم ہدایت کی طرف بڑھیں گے نہیں تو یہ اللہ عطا نہیں کریں گے۔ اللہ کے ایک اصول ہے، اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سارے عمل میں ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے اور عاجزی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت دکھاوا ریاکاری اور غرور تکبر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ میں آپ سے گزارش ضرور کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، یوٹیوب پہ اور فیس بک پر فالو کریں، اور اس طرح آپ کو، اور میری ایک آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ میری کوشش کاوش اچھی لگے تو اس کو آگے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر دیا کریں، تاکہ اللہ رب العزت یہ دین کا کام ہم سے لے لے اور شاید یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، آمین یا رب العالمین۔